اس کے پیچھے اس نے لگ کے یہ سب کیا، آج اسی کے بچے، اسی کی بیوی کے قبر کیوں نہیں ٹھیک کروا سکے دنیا سے، اور چلا بھی گیا تو بیوی بچوں نے ایسی حالت کر کے اس کو چھوڑا ہے، تو کہاں گئے اس کی بیوی بچے؟ آج اس کی قبر کا حال دیکھ کے مجھے خوف آ رہا ہے کہ اندر سے خدا نہ خواستہ کوئی چیز باہر نہ آ جائے. اتنے 2-2 فٹ کے سوراخ ہیں اس قبر میں، سلیب پہ نظر آ رہی ہیں. تو بس میں یہی سے پوچھنے آتی ہوں، کہاں گئے وہ تمہارے مینیجر، کہاں گئے وہ سارے جو تمہاری قبر کو، لعنت ہو نا پھر اس انسان پہ جس کی قبر تک نہ ٹھیک کروا سکے، جس نے ان کی خاطر خود کو برباد کیا. بیوی بچے کیا میں کہوں، اب کم سے کم قبر تو ٹھیک کروا سکتے تھے نا. اور وہ کہاں گئے اس کے بڑے بڑے پروٹوکول، کہاں گئے اس کی دولت، کہاں گئی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. جو جاتے جاتے ہم سب سے چھین لی تھی اس نے دولت، آج وہ دولت کہاں ہے؟ بیوی بچے بھی نہیں، دولت بھی نہیں، ہر مٹی کی ڈھیری ہو گیا ہے. کیوں کیا ایسا، کیوں کیا؟ میں بدوا نہ دوں اسے تو اور کیا کروں؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آتی ہیں یہاں اس کی قبر پہ، میں لوگوں کو کیا جواب دوں ادھر کہ تو میرا بہت بھائی مشہور ایسا ہو گیا. لاہور 45 ٹی وی کے ساتھ میں حسن ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے عقب میں ایک لڑکی دیکھ رہے ہوں گے، بھائی کی قبر پر روز آتی ہے گورکھنڈ کے مطابق، آ کر جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دیتی ہے، لعنتیں بھیجتی ہے. ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں کرتی ہے اور کیوں آتی ہے اور کب سے آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم نام کیا ہے؟ السلام. فوزیہ. فوزیہ، مجھے بتائیں آپ کتنی دیر سے بھائی کی قبر پہ آ رہی ہیں؟ 3-4 ہفتے ہو گئے. 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آتی کیوں ہے قبر پر؟ کوئی بھائی سے پیار تھا، کوئی بدوائیں محبت دینے آتی ہوں انہیں، ہے؟ بدوائیں دینے آتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی، بلکہ ہم سب کو دھوکے میں رکھ کے انہوں نے خود چلے گئے. کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی. اچھا. تو جیسے اپنے پسند کی شادی کی ہے تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. اچھا. تو میں نے، مما نے، بھائی نے، مطلب بہت میرے بابا نے کوشش کی، سب نے، میرے کزنس وغیرہ سب نے، کہ یہ علیحدہ نہ ہو، کیونکہ ایک ہی بھائی تھا. پھر؟ تو انہوں نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ جب وہ باہر جا رہے تھے میں نے ان کے پاؤں بھی پکڑے کہ اچھا بھائی کے؟ ہاں، کہ نہ ہمیں چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ بہت پیار کیا میں نے، اس کا بہت خیال رکھا، اس کے یہاں تک اس کے شوز تک پالش کر کے میں دیتی رہی جب اس نے جانا ہوتا تھا ڈیوٹی پہ. پھر؟ تو مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ سارا کچھ ایک پل میں یہ کیسے بھول گیا، بھلا کے جا سکتے. کیسے اپنی بہن کو بھول گیا، کیسے، چلو بہن تو دور کی بات ہے، کیسے اپنے ماں باپ کو. ماں باپ کے ساتھ بھی اس طرح کیا؟ جی، ماں باپ نے بھی بہت کوشش کی اسے روکنے کے لیے، لیکن اس نے ماں باپ کی ایک نہ سنی. ایک بیٹا کل کی آئی عورت کے لیے ماں باپ کی 25 سال کی محبت کیوں بھول جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، بس وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بڑھا کیا، یہی احسان ہے آپ کا ہم پہ. احسان بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کوئی احسان کیتا جو ساڈے سر تے بڑا تو کر گئے. بڑا انہوں نے بڑا ہمیں رلایا مما پاپا کو. تو خیر وہ علیحدہ ہو گئے، کافی 1 سال گزر گیا تو ان کی اولاد وغیرہ ہو گئی. اچھا انہوں نے پھر کیا سوچا، ہماری کنالوں کی جگہ تھی اچھا. تو انہوں نے دھوکے سے اپنے نام کروا لی. اچھا دھوکے سے؟ اپنی کس بیوی طرح، کے نام کس کروائی. طریقے سے؟ تو یہ نا پیپرز لے کے آئے تھے ایک دن گھر، تو مما کو کہتے ہیں کہ امی جی یہ سائن کر دیں. مما کو خیر اتنا پڑھنا نہیں لکھنا تو وہ آتا کس چیز کے پیپر تھے یہ تو میں آپ کو ماما نے پوچھے؟ بتاتی ہوں نا. ہاں بتایا، مما نے پوچھا تھا لیکن کہتا ہے میرے جابس کے پیپر اچھا. ہیں، تو انہوں کو سائن چاہیے پیرنٹس کے. پھر؟ مما کو اتنا خیر اتنا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، سارے سائن کروا کے اپنی جگہ اپنی بیوی کے نام کروا دی. اپنی بیوی بچوں کے، خود کے نام بھی نہیں کروائی، اچھا. اپنے بیوی بچوں کے نام کروا کے تو ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو 1 سال گزر گیا ایسے ہی. پھر نا ہم بے بس تھے، کیا کر سکتے تھے، آخر میرا بھائی تھا نا، میرے دل میں تو پیار تھا رحم نا آتا. بھائی کے لیے. تو میں ان کے گھر گئی، انہوں نے کیا کیا، اپنے گارڈ سے کہہ کے انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نہیں جانتا، اسے دھکے مار کے باہر نکال دو گھر سے. تو اس گارڈ نے مجھے دھکے مار کے سڑک پہ پھینک دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو آپ کو آج میں اس کی قبر پہ یہی پوچھنے آتی ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، کیا میں تمہاری بہن نہیں تھی، کیا خونی رشتہ نہیں تھا ہمارا؟ اور جس کے پیچھے اس نے لگ کے یہ سب کیا، آج اسی کے بچے، اسی کی بیوی کے قبر کیوں نہیں ٹھیک کروا تو سکے؟ اس کے بچوں نے اس کو گھر سے باہر نکالا تھا؟ پھر اس کے بیوی بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا؟ جب ساری جگہ نام لگوا کے اس کا لاپتہ ہو گئے تھے، یہ کہاں ہے کہاں نہیں، اس کی بیوی نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ، کیا نہیں کیا، اس کو گھر سے نکالنے یا کچھ کھلایا کچھ پلایا، آئی ڈونٹ نو کیا کیا اس نے اس کے ساتھ. تو وہی میں کہہ رہی ہوں، جس آپ کو انسان اس کے مرنے کی خبر کیسے ملی تھی؟ اس کے مرنے کی خبر مجھے یوں ملی تھی کہ جو میرا کزن تھا نا، وہ اس کا دوست تھا. تو وہ بتا رہا تھا کہ فوزیہ تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. تو آج میں اسی قبر پہ آتی ہوں کہ کیونکہ میں اسے معاف تو کبھی کر نہیں سکتی، جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے. معاف کرنے کے قابل ہی نہیں کہ معاف کیا کرنا ہے میں نے اسے ساری زندگی ہمیں برباد کر کے خود آج چلا گیا اس دنیا سے. اور چلا بھی گیا تو بیوی بچوں نے ایسی حالت کر کے اس کو چھوڑا ہے، تو کہاں گئے اس کی بیوی بچے جو آج اس کی قبر کا حال دیکھ کے مجھے خوف آ رہا ہے کہ اندر سے خدا نہ خواستہ کوئی چیز باہر نہ آ جائے. اتنے 2-2 فٹ کے سوراخ ہیں اس قبر میں، سلیب پہ نظر آ رہی ہیں. تو بس میں یہی سے پوچھنے آتی ہوں، کہاں گئے وہ تمہارے مینیجر،
کہاں گئے وہ سارے جو تمہاری قبر کو لعنت ہو نا پھر اس انسان پہ جس کی قبر تک نہ ٹھیک کروا سکے, جس نے ان کی خاطر خود کو برباد کیا. بیوی بچے کیا میں کہوں, اب کم سے کم قبر تو ٹھیک کروا سکتے تھے نا. اور وہ کہاں گئے, اس کے بڑے بڑے پروٹوکول کہاں گئے, اس کی دولت کہاں گئی, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. جو جاتے جاتے ہم سب سے چھین لی تھی اس نے دولت, آج وہ دولت کہاں ہے؟ بیوی بچے بھی نہیں, دولت بھی نہیں, ہر مٹی کی ڈھیری ہو گیا ہے. کیوں کیا ایسا, کیوں کیا؟ میں بدوا نہ دوں اسے تو اور کیا کروں؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آتی ہیں یہاں اس کی قبر پہ, میں لوگوں کو کیا جواب دوں ادھر کہ تو میرا بہت بھائی مشہور ایسا, ہو گیا کہ میرا بھائی ایسا, اس نے میرے بھائی نے ہی ایسا کیا میرے ساتھ. کیا کہیں اب, میں میرے تو پاس یہ تو کہتی الفاظ. ہوں ایسے ماں باپ نے انسان پہ نہیں معاف کیا, لعنت ہو, میں ماں باپ نے کبھی معاف معاف نہیں نہیں کیا, کروں گی اس انسان کو, کبھی نہیں معاف کروں گی. ماں باپ نے اس کو معاف نہیں کیا. نہیں, کیوں کرنا جب ماں باپ کو ٹھکرا کے چلا گیا تھا یہ اپنی بیوی بچوں کی خاطر. پروگرام کا لاسٹ میں جو لوگ زیادتی جائیداد کی خاطر, 2 ٹکوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے ماں باپ سے فراڈ سے نام کروا لیتے ہیں اپنے, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, چلے تو ہر انسان نے جانا ہے, لیکن کوئی اچھا کام کر کے اس دنیا سے جائیں کہ پیچھے دعائیں دینے کے کوئی قابل انسان ہو. میری طرح یہ نہ ہو کہ اسے پیچھے سے بد دعائیں دیتی پھرے کہ میرا بھائی ایسا ہے, میرا بھائی نے اچھا نہیں کیا, کہ لعنت ہو ایسے شخص پہ. میں نہیں چاہتی کہ کسی کے پیچھے, کسی بیوی بچے کے پیچھے جائیداد سے لڑ کر اپنے خونی رشتوں کو سائڈ پہ کرے, کیونکہ آج کل بیوی بچے نہیں بنتے, بہن بھائی اور ماں باپ ہی آخر پہ بنتے ہیں. دیکھیں اگر وہ چاہے تو قبر پہ آ سکتی تھی نا, میں کیوں آئی اس کی قبر پہ؟ ابھی بیوی بچوں کا لاپتہ ہے, وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے خوشی خوشی. اسے خدا کی ذات کے لیے معاف کر دیں. کیسے معاف کر دوں میں اسے, کیسے معاف کر دوں؟ کوئی آپشن ہو تو میں معاف کروں نا. کیسے میں اسے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. میرے سوالوں کے جواب دے کر نہیں گیا یہ, کہ کہاں گئے تمہارے بیوی بچے, کہاں تمہارے پروٹوکول, تمہارے مینیجر, تمہارے سینئر کہاں گئے سارے؟ آج تمہیں تنہا چھوڑ کے ایسی ٹوٹی ہوئی قبر پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جی ناظرین, یہ ہمارا اپنا ہی کریکٹر تھا, اور یہ کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد ایک میسج کنوے کرنا تھا. وہ لوگ جو جائیداد کے خاطر, 2 ٹکوں کی خاطر, میں تو پیسے نہیں 2 ٹکے کہوں گا, 2 ٹکوں کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, فراڈ سے جو ہے ماں باپ کی زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں, اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. آر تو مٹی کی ڈھیری ہونا ہوتا ہے, کم از کم کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں کہ پیچھے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو بد دعائیں دیتا رہے. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ.